اللہ الرحمن الرحیم پڑھویں لفظاً او تقدیرا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے اختلاف کے سبب سے لفظاً یا تقدیراً۔ جی مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے اختلاف کے سبب سے لفظاً یا تقدیراً۔ ایک بار پھر مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے اختلاف کے سبب سے لفظاً یا تقدیراً۔ اگے جی چلو جی لفظاً یا تقدیراً۔ جی لفظاً یا تقدیراً لفظاً یا تقدیراً۔ نص علی التمییز یختلف لفظ آخرہ او تقدیرہ۔ بس سوال ہے کہ لفظاً اور تقدیراً ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ سوال ہے کہ لفظاً او تقدیراً ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دو احتمال ہیں۔ کیا کہ جی؟ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو احتمال ہیں۔ پہلا کہ یہ دونوں منسوب ہیں بطور تمییز، یہ دونوں منسوب ہیں بطور تمییز۔ کیا کہ جی؟ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں منسوب ہیں بطور تمییز۔ اب جب تمییز بنائیں تو وہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ تمییز یا محول عن الفاعل ہوتی ہے یا محول عن المفعول ہوتی ہے، کہ وہ حقیقت میں فاعل بنتی ہے یا مفعول بنتی ہے۔ سنیں تو یہاں یہ محول عن الفاعل اور بین سطور لکھے یہ محول عن الفاعل ہے۔ اب عبارت کیا بنے گی؟ اور دیکھیے پچھلی عبارت نال لا کے، یعنی مورب کا حکم یہ ہے کہ مختلف ہوتا ہے مورب کے آخر کا لفظ، مورب کے یا مختلف ہوتا ہے مورب کے آخر، مورب کا آخر بحسب تقدیر، تقدیر کے اعتبار سے، کہ مورب کا جو آخر مختلف ہوتا ہے وہ ازروے لفظ کے ہوتا ہے یا ازروے تقدیر کے۔ یاد ہے تمجیز دا معنی جی کیا کہ جی؟ مطلب یہ بنا کہ مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے ازروے لفظ کے یا ازروے تقدیر کے۔ اے مطلب ہے جی سنیں، نسب ہے تمجیز پر، تمییز پر، یعنی مختلف ہے۔ وہ پچھو جوڑ کے عبارت ساری حکم اس کا یعنی مختلف ہے مورب کے آخر کا لفظ، مورب کے آخر کا لفظ یا مورب کے آخر کے یا مختلف ہے مورب کا آخر باعتبار تقدیر کے، بحسب تقدیر۔ جی نصب ہے تمییز پر، یعنی یہ دونوں منصوب ہیں بطور تمییز۔ جی یعنی مختلف ہے مورب کے آخر کا لفظ یا مختلف ہے مورب کا آخر باعتبار تقدیر کے۔ ہاں جی ہے تمییز پر، یعنی مختلف ہے مورب کے آخر کا، مورب کے آخر کا لفظ، مورب کے آخر کا لفظ یا مختلف ہے مورب کے آخر کا، مورب کا آخر بطور باعتبار تقدیر کے۔ بڑے کی چخا مار دے ہو دھیان کروے۔ سوال ہے یہ لفظاً اور تقدیراً کو، یہ جو پیچھے ہے نا بے اختلاف العوامل،
تو عوامل کی تفصیل کیوں نہیں بنایا کہ عامل دو قسم ہوتا ہے، عامل لفظاً یا عامل تقدیراً؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ لفظاً یا او تقدیراً کو عوامل کی تفصیل کیوں نہیں بنایا؟ کہ عامل دو قسم، دو قسم ہوتا ہے، لفظاً یا تقدیر۔ بھئی عامل ملفوظ بھی ہوتا ہے، مقدر بھی ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ عامل جو ہے نا وہ معنوی بھی ہوتا ہے، صرف ان دو میں بند نہیں ہے، ان دو میں بند نہیں، کون ملفوظ اور مقدر، بلکہ معنوی بھی ہوتا ہے۔ اور عامل مقدر اور واجہ جڑے او جڑا کنی باری پڑھے جی بھی ان ناسبہ 6 چیزاں کو بعد مقدر ہو کے نسب دیندا تو عامل مقدر نہیں ہو کہ جی عامل مقدر کیڑا ہوندا ہے جی اضافت معنوی دے وچ اختلاف ہے کہ جار مضاف دے رہا ہے یا حرف جار مقدر دے رہا ہے کہ کوئی نہیں، تو کیڑی شے عامل ہے؟ عامل مقدر ہے، مقدر ہے کہ جی ہاں جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عامل ملفوظ بھی ہوتا ہے، مقدر بھی ہوتا ہے، اور عامل معنوی بھی ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، تو مضارع کو رفع دینے والا عامل معنوی ہوتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں بنایا۔ اچھا یہ جو کہا ہے نا یختلف ہو، یہ اشارہ ہے کہ تمییز عن النسبت الی الفاعل جو ہوتی ہے نا، جو فاعل کی نسبت سے تمییز ہوتی ہے وہ خود فاعل ہوتی ہے، جیسا کہ مفعول کی فعل فاعل کی نسبت جو ہے نا اس میں جو ابہام کو اٹھائے یہ تمییز حقیقت میں فاعل ہوتی ہے، جو فعل اور مفعول کے درمیان نسبت کے ابہام کو اٹھائے یہ تمییز حقیقت میں مفعول ہوتی ہے۔ سنیں معنی ہے یختلف لفظ آخرہ الموجود بالفعل یا یختلف تقدیرہ، یعنی اصل و آخرہ المفروض جڑا فرض کیا گیا جی۔ سنیں اگے چل او علی المصدریت اے یختلف اختلاف لفظ او تقدیر، دوسرا جڑا نا دوسری توجیہ، یا یہ منصوب ہیں کہ یہ یختلف کا مفعول مطلق ہے، یختلف کا مفعول مطلق ہے۔ ہاں جی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا یہ منصوب ہے یہ اس بات پر، یا اس بات پر، کس بات پر؟ واجہ پر۔ یہ منصوب ہے کہ یختلف کا یہ مفعول مطلق ہے، یہ منصوب ہے کہ یختلف کا مفعول مطلق۔ اولال مصدریت کا کیا مطلب ہے؟ یہ مصدریں ہیں، یعنی ان کا مفعول مطلق کیا مفعول مطلق ہے۔ پھر سوال ہے او ایتے او تو لکھے حاشیے تے، سوال ہے کہ مفعول مطلق تو مذکورہ فعل کی مصدر ہوتی یا اس کے معنی میں ہوتا ہے، تو مذکورہ فعل یختلف اس کی مصدر اختلاف ہے، اور یہ لفظاً اور تقدیراً ہے، تو یہ مفعول مطلق کیسے بن گئے جی؟ اب یہاں پر سوال ہے کہ مفعول مطلق جو یا مذکورہ فعل کی یا کو نہیں، مذکورہ فعل کی مصدر ہوتی کم از کم یا اس کا ہم معنی ہوتا ہے، جیسے قعدت جلوساً، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہیں باعتبار مضاف محذوف کے، باعتبار یختلف ہو تو پچھلا ہے نا نال لانا ہے اختلاف لفظ او اختلاف تقدیر، کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے اختلاف کے سبب سے، اختلاف لفظی یا اختلاف تقدیری، تو اختلاف کی ہے اختلاف اس مصدر ہے، یختلف کی مصدر ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی پھر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو قائم مقام کیا اور اس کا اعراب دے دیا جی۔ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے باعتبار مضاف واجہ، اے آپ مضاف الیہ مینو ویکھ لا فٹوفٹ، باعتبار مفعول مطلق ہے مضاف محذوف کے اعتبار سے، یہ مفعول مطلق ہے باعتبار، اب اعتبار نو گولا مار، مفعول مطلق ہے مضاف محذوف کے اعتبار سے، مفعول مطلق ہے مضاف محذوف کے اعتبار، اور اختلاف ان کا مضاف ہے کہ مضاف الیہ ہے؟ مضاف ہے۔ الیہ تک جلدی جا رہے ہیں بھی، وہ تو کوئی پریشانی بن گئی جی، کہ یہ مفعول مطلق ہیں مضاف محذوف کے
اعتبار سے وہ ہے اختلاف. اصل عبارت ہے اختلاف لفظ او اختلاف تقدیر یا تفضیل ذریعے لفظ پاک کی کوئی اختلاف. سنیں پھر مضاف کو حذف کر دیا مفعول مطلق کو، مضاف الیہ کو مفعول مطلق کا قائم مقام کیا اور مفعول مطلق والا اعراب دے دیا. کون سا؟ نسب. اور نسب بلاوی. ادھر ویخ اے یختلف، اشارہ ہے اس کے ساتھ اس اعتراض کے دفعہ کی طرف جو کہا گیا ہے. نظر آ رہی کہ کون ہے تہاڈے کول کہ مفعول مطلق ضروری ہے کہ ہو بمعنی فعل، کیونکہ یہ ہوتا ہے اشتمال الکل علی الجز. فعل کل ہوتا ہے اور مصدر جو ہے وہ اس کی جز ہے، اور فعل مرکب نہیں تینا شیاں کولوں. تو حالانکہ نہیں ہے قول و لفظاً و تقدیراً بمعنی، اختلاف. تو پس جب ہے مصدر کون وہ اختلاف، تو پھر جڑا ہے نا اس کو اصل مفعول مطلق اختلاف ہے، تو پھر مضاف کو حذف کیا، مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام کیا اور قائم مقام کو مضاف کا اعراب دیا. سنیں چلو جی. یا اور پیچھے عطف پا کے نسب، یا نسب مصدریت پر. مصدریت مصدریت کا مطلب ہے مفعول مطلق. تو پھر ہن سوال ہو گیا مفعول مطلق کیویں بن گئے؟ یعنی یختلف. ایو پچھلا وہ حکمہ ان یختلف آخر باختلاف العوامل، یعنی مختلف ہوگا. مختلف کون؟ آخر اس کا مورب کا آخر. کس کس سبب سے؟ لفظ کے اختلاف. اب واجہ عوامل کے اختلاف مینو ویکھیا زیارت کر لا یہ ٹائم ہی. یعنی مختلف ہوگا یعنی مختلف ہوگا کس مورب کا آخر کس کس سبب سے؟ عوامل کے اختلاف کے سبب سے. اختلاف لفظی لفظی یا تقدیری. جی یا منصور یا نسب مصدریت پر ہے، یعنی مختلف ہوگا مورب کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے. اختلاف لفظی یا اختلاف تقدیری. جی یا نسب ہے مصدریت پر یعنی مختلف، کی مطلب ہے بھئی ترکیب وچ مفعول مطلق نے. جی یعنی مختلف ہوگا مورب کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب. اختلاف لفظی یا اختلاف لفظی یا اختلاف تقدیری. والاختلاف لفظاً کما فی قولک جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. بس. اب اختلاف لفظاً کیسے ہوتا ہے اور اختلاف تقدیراً کیسے ہوتا ہے وہ مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں. اختلاف لفظاً بآخر اس کا لفظاً بدلے. مثلاً جاءنی زید، اب دال پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. رائے تو زیدن دال پر. مرر تو بزیدن دال میں نیچے جر کسر ہے، جر نہیں کسرہ. جر تو اعراب ہے واجہ. رفع ہے، نصب ہے اور جر ٹھیک ہے، جر ہے کسرہ ہے. جی کیا کہ جی اختلاف لفظی کی علامہ جامعہ علیہ مثال دیتے ہیں جیسے کہ جاءنی زیدن دال پر ضمہ زیدن رائے تو زیدن مرر تو بزید. اس کا جو آخر ہے نا دال، اس میں عوامل کے سبب سے اختلاف لفظی ہے. یعنی رفع نصب جار جو ہیں یہ لفظاً اور بدل رہے ہیں. لفظاً اے مطلب ہے جی. اور اختلاف لفظاً اور اختلاف لفظاً جیسا کہ تیرے قول تیرے قول جاءنی زیدن جانی زید اور رائے تو زیدن اور رأیت اور مرر تو بزیدن میں ہے. اور مررت بزید میں ہے. جی اور اختلاف لفظاً جیسا کہ تیرے قول جانی زید اور رأیت زیدا اور مررت بزید میں ہے. اور اختلاف لفظاً جیسا ایک پیچھے آئی سی وضاحت، پچھلے ویکھو وہ کتاب تھوڑی چھوٹی 5 صفحے بدلنے پہ جاندے جی. این یختلف آخرہ کہ اس کا آخر مختلف ہوگا.
یعنی مورب کا آخری حرف بدلے گا ذات کے اعتبار سے بھی حرف سے بدلے گا یا حکمن بدلے گا جی نہ ذات کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار پھر ذات کے اعتبار سے حقیقتاً یا حکمن بدلے گا اور صفت کے اعتبار سے یا حقیقتاً یا حکمن بدلے گا ان دی مثالاں ساریاں پڑھیاں سن ایک وہ مسئلہ دھیان رکھیو وکھرا مسئلہ ہے جی اور اختلاف لفظی جیسا کہ تیرے قول جانی زیدن رہیت زیدن مررت بزیدن میں ہے واہ بچ پڑھا گے وا تقدیرن کما فی قولک جانی فتن ورائیت فتن ومررت بفتن فإن اصلہ فتاین وفتاین بفتاین قلبت الیاء بڑے ابا بالفعل ہی ہے قلبت الیاء واجعان فصار الاعراب تقدیریا بس اعراب اختلاف تقدیرن کی مثال اختلاف تقدیرن کی مثال جیسے جاءنی فتن رائے تو فتن مرار تو بے فتن اب تینوں صورتوں میں بظاہر ایک جیسا ہے یہ تقدیرن بدلہ ہے یہ تقدیرن یہ مختلف ہوا ہے کیونکہ اصل اس کا ہے جاءنی فاتایون رأیتو فاتاین مررتو بے تو یا متحرک ما قبل مفتوح کی وجہ سے یا الف سے بدل گئی پھر التقاء ساکنین کے سبب سے وہ یا الف بن کر حذف ہو گئی تو اب اعراب تقدیری ہو گیا اعراب ہاں جی کیا کیا جی تقدیرن کی مثال دیتے ہیں جیسے جانی فتن رأیت فتن مررت بفتن یہاں اعراب تقدیری ہے کیونکہ اصل میں یہ فاتایون فاتاین بفاتاین تھے یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلایا اب التقاء ساکنین کے سبب الف حذف ہو گیا تو اب اعراب تقدیری ہو گیا اعراب تقدیری ہو گیا تقدیری ہو گیا آشیا دیکھ جو کو سمجھ آؤندی ہے تھا یہ اعراب تقدیری کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ آخری جو محل اعراب ہے وہ بھی مقدر ہے اور اعراب بھی مقدر ہے محل اعراب بھی مقدر ہے اور اعراب بھی مقدر ہے جیسے فتن 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 ایک ہے کہ محل اعراب موجود ہے اعراب تقدیری ہے محل اعراب موجود ہے لیکن اعراب تقدیری جب اس پر الف لام داخل کر دیں جاءن الفتا رأیت الفتا مررت بالفتا یا الف سے بدل گئی تو الف موجود ہے محل اعراب موجود ہے اعراب تقدیری ہے اور فتن کے اندر محل اعراب اور اعراب دونوں تقدیری ہو سمجھے ہی اور تقدیرن جیسے تیرے قول میں جانی فتن اور رائے تو فتن اور مرار تو بے فتن ہن دلیل دیندے نے بھی تقدیری کیویں بنیا کیونکہ اصل اس کا کس کا فتن کا رفعی حالت میں فاتایون اور نسبی حالت میں ویسے سمجھا رہے ہیں فاتاین اور جری حالت میں بے فاتاین اصل انج سی بدل گئی یا الف سے او متحرک ما قبل مفتوح و بلا ہوئی پس ہو گیا اعراب تقدیری تے ایتھے اعراب بھی تقدیری ہے تے محل اعراب بھی تقدیری ہے تے الفتح وچ اعراب تقدیری محل اعراب لفظی ہے جی اور تقدیرن جیسا کہ تیرے قول جانی فتن اور رأیت فتن اور مررت بفتن میں ہے کیونکہ اصل فتن کا فاتایون اور فاتاین اور بفاتاین ہے جی بدل گئی یا الف سے پس ہو گیا اعراب تقدیری اور تقدیرن جیسا کہ تیرے قول جانی فتن اور رأیت فتن اور مررت بفتن میں ہے پس بے شک کیونکہ اصل اس کا فتایون اور فتاین اور بفتاین ہے بدل گئی یا الف سے پس ہو گیا اعراب تقدیری بل اختلاف اللفظی والتقدیری اعم من ان یکون حقیقتا او حکما کما اشرنا الیہ بس سوال جواب کر دیں اگوں آ رہے پیچھے پیچھے سوال جواب ہو چکے ہیں
علامہ فرماتے ہیں یہ جو اختلاف لفظی ہے مورب کے آخر کا اور اختلاف تقدیری ہے، پھر یہ دونوں دو قسم ہیں، حقیقتاً یا حکماً، جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کر دیا۔ اجی ہوں پچھوں پھیرا دوایا ہے جی، یہ دونوں کیا ہیں؟ دو قسم۔ ہاں جی کیا کہیں جی؟ علامہ فرماتے ہیں یہ جو اختلاف لفظی ہے اور اختلاف تقدیری ہے، یہ پھر دونوں دو قسم، دو قسمیں ہیں، حقیقتاً اور حکمن یا حکمن، حقیقتاً یا حکمن۔ جیسا کہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے ان یختلف آخرہ کی تقریر میں بیان کر دی ہے کہ کوئی نہیں کیا کہ ذاتاً بدلے گا یا صفتاً، پھر ذاتاً بھی دو قسم ہے اور صفتاً بھی۔ کیا علامہ فرماتے ہیں کہ اختلاف لفظی اور تقدیری، فرماتے ہیں کہ اختلاف لفظی اور اختلاف تقدیری پھر دو قسم ہے، حقیقتاً یا حکمن۔ سنیں ان دا معنی کر پھر اگلا سوال جواب ان نال ہی سارا، اور اختلاف لفظی اور اختلاف تقدیری عام ہے اس سے، عام ہے اس سے یہ کہ ہو کون وہ اختلاف لفظی یا تقدیری، حقیقتاً یا حکماً، جیسا کہ اشارہ کر دیا ہم نے اس کی طرف۔ اس کی طرف۔ اور اختلاف لفظی اور اختلاف تقدیری عام ہے اس سے کہ یہ کہ ہو حقیقتاً یا حکمن، جیسا کہ اشارہ کر دیا ہم نے اس کی طرف۔ ہاں جی اختلاف لفظی اور اختلاف تقدیری حقیقتاً یا حکمن، جیسا کہ اشارہ کر دیا ہم نے اس کی طرف۔ لے اللہ ينتقد بمثل قولنا رأيت أحمد ومررت بأحمد وقولنا رأيت مسلمين ومررت بمسلمين مثنى أو مجموعا، مسلمین 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 فإنه فإنه قد اختلف العوامل فيه ولا اختلاف فيه ولا اختلاف في آخر أحمد حقيقة بل حكما، فإن فتحة أحمد بعد الناصب علامة النصب وبعد الجار علامة الجر، وكذا الحال في التثنية والجمع، فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقة۔ بس علامہ جامع علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جو تعمیم کی ہے، یہ جو تعمیم کی ہے، کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے تاکہ ان مثالوں کے ساتھ سوال نہ ہو، تاکہ مثالوں کے ساتھ سوال نہ ہو۔ کہ مثلاً کیا کہ علامہ جامع فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اختلاف لفظی بھی دو قسم ہے، یہ اختلاف لفظی بھی دو قسم ہے اور اختلاف تقدیری بھی دو قسم ہے، یہ ہم نے تعمیم کیوں کی ہے؟ ہم نے تعمیم کیوں کی ہے؟ اس کی وجہ ہے تاکہ یہ سوال نہ ہو، تاکہ یہ سوال نہ ہو۔ بے رأیت احمد مررت باحمد، عوامل تو بدلے ہیں، آخر کوئی نہیں بدلیا۔ رائے تو مسلمین مررت بمسلمین، عامل بدلے آخر، اور نون نہیں، یا رائے تو مسلمین مررت بمسلمین، عامل بدل رہے ہیں، آخر کوئی نہیں بدل رہا، تاکہ ان سے سوال نہ ہو، تاکہ کہ یہاں آخر بدل رہا ہے لیکن حکمن بدل رہا ہے، یہاں آخر لیکن حکمن بدل رہا ہے۔ باقی ترجمہ شبہ کیا کیا جی؟ علامہ جامعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تعمیم اس لیے کی ہے تاکہ ہم یہ سوال نہ ہو کہ رأیت احمد اور مررت باحمد، عامل تو بدل رہا ہے لیکن آخر نہیں بدل رہا، اور اسی طرح رأیت مسلمین اور مررت بمسلمین میں، اور رأیت عوامل بدل رہے ہیں، رأیت مسلمین و مررت بمسلمین میں، عوامل بدل رہے ہیں، آخر کوئی نہیں بدل۔ تو اس کا علامہ جامع فرماتے ہیں کہ ہم نے تعمیم اس لیے کی تاکہ سوال کا جواب آ جائے کہ آخر جو بدلتا ہے وہ حقیقتاً بدلے یا حقیقتاً بدلے یا جانی زید رائے تو زیدن مرر تو بے زیدن میں حقیقتاً بدلا ہے، اور اور مسلمین میں حکمن بدلا ہے، حکمن
بدلا سنیں، اس لیے کہ رأیت احمدہ میں جو فتح ہے وہ نصب کی علامت، ناصب کے بعد یہ فتح نصب کی علامت ہے، جار کے بعد یہ فتح، جر کی علامت ہے۔ اور رأیت مسلمین تے مسلمین تثنیہ جمع دونوں میں نصب کے ناصب کے بعد یہ یا نصب کی علامت ہے، جار کے بعد یہ یا، ہاں جی کیا آخیا جی؟ علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رأیت زیدن مررت جانی زید رأیت زیدن اور مررت بزید میں اعراب حقیقتاً ہے، اور رأیت احمدہ اور مررت باحمدہ میں، اور رأیت مسلمین اور مررت بمسلمین، اور رأیت مسلمین و مررت بمسلمین میں حکمن ہے۔ سمجھ، ناصب کے بعد، ناصب کے بعد یہ فتح اور یا، یہ فتح اور یا نصب کی علامت ہے، اور جار کے بعد یہ فتح اور جر کی علامت۔ جر کی علامت، تو سمجھے ہی انہوں تو آشیہ گری پالنا تو پھر تم ترجمہ کرانا ہے۔ او لے اللہ ینتاکزہ، نقض کی صورت یہ ہے کہ یوں اعتراض کیا جائے گا کہ یہ حکم تقاضا کرتا ہے یہ کہ عوامل کا اختلاف، ایسے عوامل جو داخل ہیں مورب پر، یہ اختلاف سبب بنے مورب کے آخر کے اختلاف کا۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ عامل تو مختلف ہوا ہے، ہمارے قول رائے تو احمد اور مرر تو، اور ہمارے قول رائے تو مسلمین مسلمین مرر تو بے مسلمین مسلم، باوجود ہے کہ آخر نہیں مختلف ہوا نہ لفظاً نہ تقدیراً۔ جواب کی صورت یہ ہے، کہا جائے گا کہ مورب کا آخر کا اختلاف عوامل کے اختلاف کے سبب سے عام ہے کہ وہ حقیقتاً ہو یا، پس ام سیلا مذکورہ میں اعراب متحقق ہے کس طرح؟ بسبب اختلاف عوامل کے۔ بس ایک گل مک گئی، ایک گل، دوسری گل نویں، جی۔ اور یہ تعمیم کیڑی وہ حقیقتاً حکمن جیسے جاری ہوتی ہے کس میں؟ اختلاف لفظاً بھی۔ یہ جڑی مثالہ نہیں اختلاف لفظاً دیا نہیں، بائیں طور کے ہو حقیقتاً یا حکمن، اسی طرح جاری ہوتی ہے یہ تعمیم کس میں؟ اعراب تقدیری میں بھی، بے تقدیر حقیقتاً ہو یا، حکمن ہو، کیونکہ ہوگی حقیقتاً یا حکمن۔ ہن مڈو پھر مثال، اختلاف آخر لفظاً حقیقتاً کی مثال جیسے جانی، جانی زید رأیت زید مررت بزید، اور آخر کا اختلاف لفظاً حکمن جیسے، رأیت احمد مررت باحمد، اور اس کی امثال کون؟ مسلمین تو مسلمین، اور اختلاف تقدیراً حقیقتاً، اختلاف تقدیراً حقیقتاً، جیسا کہ ہمارے قول کس میں؟ جانی فتن رأیت فتن مررت بفتن، یہ اختلاف تقدیراً حقیقتاً ہے، اور اختلاف تقدیراً حکمن جیسے کہ ہمارے قول رائے تو حبلا کے حبلا بلا جو ہے، اے مطلب جی مانا کرنا تاکہ نامنتقض ہو، کیڑا بھئی اس کا آخر مختلف ہوتا ہے لفظاً یا تقدیراً، آگے عام حقیقتاً ہو یا، یہ کیوں تعمیم کی؟ تاکہ نامنتقض ہو جائے تاکہ نہ منتقل ہو جائے ہمارے قول کی مثل کے ساتھ، رائے تو احمد اور مرر تو بے احمد، اور ہمارے قول کی مثل کے ساتھ رائے تو مسلمین مسلمین اور مرر تو بے مسلمین مسلمین، مثنیٰ یا مجموع۔ اب دلیل، کیونکہ تحقیق مختلف ہیں عوامل اس میں، او عاشیت ویک سوال تھے تو دو نے تے عوامل تے جمع تے تو دو نے رائے تو تے بے عاملین نے کہ عوامل نے، تے ایویں رائے تو تے پھر اگے بے دو نہیں گے،
عوامل کیوں آکھے عاملین آخنا سی تو بار لکھی جن سے عوامل کی مراد ہے جن سے عوامل کیونکہ نہ مثالاں وچ دو نے تین تا عامل کوئی نہیں کنے عامل نے دو نسب والا تے جار والا تے انہاں نوں جڑا نا جن سے عامل مراد ہے کیونکہ تحقیق مختلف ہیں عوامل اس ہر ایک میں اس ہر ایک میں اور نئی اختلاف احمد کے آخر میں حقیقتاً بلکہ حکمن ہے اس تے دلیل کیونکہ فتح احمد کا ناصب کے بعد نسب کی علامت ہے کس کی نسب کی علامت ہے اور جار کے بعد جار کی علامت اور اسی طرح حال ہے تثنیہ اور جمع میں پس مورب کا آخر ان صورتوں میں مختلف ہے عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف ہے کس طرح حکمن نہ حقیقتاً شابہ جی تاکہ نہ منتقض ہو جائے مورب کا حکم ہمارے قول کی مثل کے ساتھ رائی تو احمدہ اور مررتو بھی احمدہ اور ہمارے قول رائی تو مسلمینہ مسلمینی اور مررتو بھی مسلمینہ مسلمینی تسنیہ پہلے ہوندہ کہ جمع پہلے ہوندہ اچھا چلو مصنع یا مجموع کیونکہ تحقیق مختلف ہو گئے عوامل واجیہ کیونکہ تحقیق مختلف ہیں عوامل اس میں احمد میں اور مسلمینہ تے مسلمین میں اور نہیں اختلاف احمد کے آخر میں حقیقتاً بلکہ حکمن اور حکمن تے دلیل با حکمن کے میں آخر بدلیا کیونکہ احمد کا فتح ناصب کے بعد نصب کی علامت ہے یعنی مفعول بہی بن رہا ہے اور جار کے بعد جر کی علامت ہے حال ہے تثنیہ اور جمع میں یعنی ناصب کے بعد یا علامت ہے نصب کی اور جار کے بعد یا علامت ہے جر کی بس خلاصہ پس مورب کا آخر ان صورتوں میں مختلف ہے عوامل کے اختلاف کے سبب حکمن نہ کہ حقیقتاً تاکہ منتقض نہ ہو جائے اور پہلو نہ پہلو لے ان لا لے اللہ کیا شے حکم المورب تاکہ نہ ٹوٹ جائے مورب کا حکم منتقض اور نہ ہو جائے وہ ہو جائے نہ ہو جائے مورب کا حکم ہمارے قول کی مثل رہی تو احمدہ اور مرتو بھی احمدہ اور کے ساتھ اور ہمارے کو رہی تو مسلمین مسلمین اور مرتو بھی مسلمین مسلمین ہوں دی منی سے شابہ جی ہوں مصنع یا مجموع کیونکہ مختلف ہیں جن سے عوامل ان میں اور ان سے مرادی احمد تے مسلمین ہر ایک اور نہیں اختلاف احمد کے آخر میں حقیقتاً بلکہ حکمن کیونکہ احمد کا فتح ناصب کے بعد علامت ہے نصب کی یعنی مفعول ہونے کی علامت ہے اور جار کے بعد علامت ہے جر کی یعنی مضاف لہ ہونے کی علامت ہے حال ہے تثنیہ اور جمع میں وہاں بھی یا جو ہے نصب کے بعد ناصب کے بعد علامت ہے اور جار کے بعد جر کی علامت ہے تو خلاصہ بس آخر مورب کا ان صورتوں میں مختلف ہے عوامل کے اختلاف کے سبب حکمن نہ کہ حقیقتاً اس لیے ہم نے یہ پیچھے دو قسمیں بنائی تھیں کہ مورب کا جو آخر مختلف ہوگا ذاتاً ہوگا یا صفتاً پھر ذاتاً دو قسم حقیقتاً یا صفتاً بھی حقیقتاً یا اس کا فائدہ آپ بتایا ہے کہ اختلاف لفظی جو دو قسمیں ہیں لفظی تقدیری عام ہے کہ وہ اختلاف لفظی حقیقتاً ہو یا حکماً اختلاف تقدیری بھی ان دی عشید مثالاں پڑھائیاں نہیں جی سنیں چلو میں نکیوں